الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوات کی ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ نبی کے لیے کن چیزوں کا ماننا ہر ایک کے اوپر واجب اور لازم ہے، تو اسی میں سے فرماتے ہیں وَمِنْهُ الصِّدْقُ، کہ نبی کے لیے سچا ہونا یہ واجب ہے۔ صدق کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا مطابقۃ حکم الخبر للواقع ایجاباً او سلباً، کیونکہ خبر بھی ایک کلام ہے اور ہر کلام کی نسبت کے لیے ایک خارج ہوتا ہے۔ مثلاً کہا زید کھڑا ہے، تو یہ جو کھڑا ہے کی بات کہی ہے تو اس کے لیے ایک خارجی معاملہ ہے۔ اب یہ نسبت یا تو اس خارج کے مطابق ہوگی تو اس خبر کو سچا کہا جائے گا، یا وہ خبر اس خارج کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کو جھوٹا کہا جائے گا۔ تو اسی پہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر کے حکم کا واقع کے مطابق ہونا ہے۔ اب چاہے وہ خبر ایجابی ہو، یعنی اس میں کوئی چیز کسی چیز کے لیے ثابت کی گئی ہو، یا سلباً ہو، یعنی اس میں کسی چیز سے کسی چیز کی نفی کی گئی ہو۔ جیسے زید کھڑا ہے یہ ایجابی حکم ہے، اور زید کھڑا نہیں ہے یہ سلبی حکم ہے۔ تو نبی کے لیے جتنی بھی انہوں نے خبریں دی ہیں وہ ان سب کا واقعے کے مطابق ہونا، سچا ہونا یہ ضروری ہے۔ وَهُوَ وَاجِبٌ عَقْلِيٌّ فِي حَقِّ كُلِّ نَبِيٍّ لَا يُتَصَوَّرُ عَدْمُهُ، صدق کا ماننا یہ ہر نبی کے حق میں عقلی طور پر واجب ہے، اور اس کا عدم جو ہے وہ متصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اِذْ لَوْ تُصَوِّرَ لَمَا قُبِلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِمَّا جَاءُوا بِهِ، کیونکہ اگر ان سے صدق کا عدم یعنی کذب تصور کر لیا جائے تو اب جو بھی شریعت کے احکام بیان کریں گے ان میں سے کوئی بھی شے پھر مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایک چیز میں کذب ہو سکتا ہے تو سب چیزوں میں کذب ہو سکتا ہے، تو پھر تو امان اٹھ گیا اس سے۔ جو وہ شریعت لائے ہیں اللہ کی طرف سے، جو وحی بیان کر رہے ہیں، تو جب اس میں جھوٹ کا امکان ہو گیا تو پھر تو اس پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ جو نبی بیان کریں گے اس پر اعتماد کیا ایمان لانا ضروری ہے۔ وَلِأَنَّهُ، دوسری دلیل اس کی بیان کرتے ہیں کہ عقلی طور پر یہ کیوں متصور نہیں ہے، کہ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ لَجَازَ فِي خَبْرِهِ تَعَالَى، کہ اگر انبیاء پر جھوٹ جائز ہو جائے تو اللہ کی خبر میں بھی پھر جھوٹ جائز ہو جائے گا، اور اللہ کی خبر میں جھوٹ محال ہے، یہ پیچھے ہم اس کو پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود بھی محال ہوتی ہے، تو اللہ کی خبر میں کیسے جھوٹ آ جائے گا؟ اس کی دلیل دیتے ہیں لِتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُمْ بِالْمُعْجِزَةِ النَّازِلَةِ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ تَعَالَى صَدَقَ عَبْدِي فِي كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنِّي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کی تصدیق کی ہے اس معجزے کے ساتھ جو اللہ کے اس قول کے درجے میں ہے کہ میرا بندہ جو بھی میری طرف سے بات پہنچا رہا ہے اس میں وہ سچا ہے، کیونکہ معجزے سے ان کی صداقت کی دلیل بنی، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو یہ معجزہ اللہ کے اس قول کے قائم مقام ہے کہ میرا یہ بندہ میرے بارے میں جو بھی کہے گا وہ سچ ہے۔ وَتَصْدِيقُ الْكَاذِبِ مِنَ الْعَالِمِ بِكَذِبِهِ مَحْضُ الْكَذْبِ، اور جھوٹے کی تصدیق کرنا
اس شخص کی طرف سے کہ جو اس کے جھوٹ پر مطلع ہے، تو یہ تو محض جھوٹ ہی ہو گیا۔ جھوٹے آدمی کی جان بوجھ کر اس کا جھوٹ معلوم ہونے کے باوجود اس کی تصدیق کرنا کہ یہ سچا ہے، یہ تو محض جھوٹ ہے، وہ سچا کہاں ہے؟ وَهُوَ مُحَالٌ وَهُوَ عَلَيْهِ مُحَالٌ، اور یہ جھوٹ جو ہے وہ اللہ کے اوپر محال ہے۔ پیچھے ہم یہ بات ثابت کر کے آ چکے ہیں۔ فَمَلْزُومُهُ وَهُوَ جَوَازُ الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ، تو جب یہ محال ہے تو جو اس کا ملزوم ہوا یعنی انبیاء پر جھوٹ کا جواز، تو وہ بھی اسی طرح محال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس پر شرعی دلیل بھی موجود ہے، یہ تو عقلی دلیل پیش کی تھی انہوں نے۔ وَنَصَّ اللَّهُ تَعَالَى وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نجم آیت 3 اور سورہ یونس آیت نمبر 108 میں فرمایا وَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس حق آیا ہے۔ تو اللہ نے صرف صدق نہیں فرمایا، اس کو حق بھی فرمایا۔ قذا فی الکنز، تو اللہ پر اگر معاذ اللہ جھوٹ کو ممکن مانا جائے تو پھر انبیاء کا سچا ہونا بھی یہ لازم نہیں رہتا، کیونکہ جو انبیاء کے سچے ہونے کے لزوم کی دلیل ہے وہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے اوپر کذب لازم آئے گا۔ تو اگر جس طرح وہابیہ نے بولا، دیوبندیوں نے بولا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس سے تو معاذ اللہ پھر انبیاء کے صدق کے اوپر بھی امان ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ایک خرابی جو ہے وہ کئی جگہوں پر جا کر عقیدے کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کا سچ ماننا یہ کتنا ضروری ہے کہ اس میں ادنا شک بھی جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کہ اگر کوئی انبیاء کی تعلیمات میں شک کرے جو وہ بیان کریں اللہ کی طرف سے، اس میں کسی کو تردد بھی آ جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سچ اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر انبیاء کے صدق پر ایمان نہ ہوگا تو پھر حقیقت میں ان پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو قال العلامۃ ابن حجر فی تحقیق کلمات الکفر، علامہ ابن حجر حتمی کلمات کفر کی تحقیق میں فرماتے ہیں والذی یظہر انہ لو قال ان کان ما قالہ النبی الفلانی صدقا نجوت یکون کفرا ایضا ولا یشترط ذکر جمیع الانبیاء ولا ان یکون ما قال ذلك النبی یقطع بانہ عن وحی۔ کہتے ہیں کہ جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ جو فلاں نبی نے اگر بات کہی ہے وہ سچی ہے تو میں نجات پا جاؤں گا، تو کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ اور اس میں تمام انبیاء کا ذکر کرنا بھی شرط نہیں ہے، یعنی یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام انبیاء نے جو بات فرمائی وہ سچ ہے تو میں نجات پاؤں گا۔ صرف ایک نبی کی طرف بھی یہ بات کر دے تو یہ کفر میں چلا جائے گا۔ اور اس میں یہ کہنا بھی شرط نہیں ہے کہ نبی جو بات کہہ رہے ہوں وہ قطعیت کے ساتھ وحی کی طرف سے ہو، کیونکہ نبی کی ہر بات وہ سچ ہی ہوگی، ان پہ جھوٹ کا معاملہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قطعیت ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جس بات کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہو کہ وہ وحی سے ان کو معلوم ہوئی ہو۔ فَإِن قُلْتَ، تو اب اگر کوئی اس پر یہ اعتراض کرے کہ لِلْأَنْبِيَاءِ الْاجْتِهَادُ، انبیاء ہر بات وحی سے تو نہیں کہتے، اجتہاد بھی ہیں ان کے، اور جب اجتہاد ہے تو جس طرح عام مجتہد کا معاملہ ہے کہ خطا اور ثواب اس اجتہاد میں دونوں ہوتے ہیں، تو نبی ہونے کی حیثیت سے کیا ان پر خطا کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَجَرَى قَوْلٌ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطْءُ فِي الْاجْتِهَادِ،
ایک مرجو قول ہے، ضعیف قول ہے، مردود قول ہے، لیکن بہرحال قول ہے کہ ان پر اجتہاد میں خطا جاری ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ نَاشِيًا عَنْ اجْتِهَادٍ لَا وَحْيٍ فَكَيْفَ يُكْفَرُ بِهِ۔ تو جو بات اس نے کسی بات کے بارے میں جو یہ کہا، تو اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ اجتہاد سے پیدا ہوا ہو، یعنی نبی نے وہ بات اپنے اجتہاد سے کہی ہو، وحی سے نہ کہی ہو، تو پھر اس کی تکفیر کیوں کی جائے گی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ قلت القول بعدم الكفر حينئذ وان كان له نوع من الظهور لكن القول بالكفر اظہر۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی یہ احتمال اگر لیا جائے تو اس احتمال کی وجہ سے اگرچہ عدم کفر کا معاملے کو بھی ایک قسم کا ظہور حاصل ہے، لیکن اس کے کفر کا قول کرنا اس کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہے۔ کیوں؟ لأن الاتيان بإن التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر بتردده في تطرق الكذب لا ذلك النبي وهذا كفر، کہ اس کا لفظ ان لے کر آنا جو عربی زبان میں شک اور تردد کے لیے ہوتا ہے اس مقام کے اندر، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو اس نبی پر جھوٹ کے ہونے میں تردد ہے کہ جی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نبی پر کذب کا تردد رکھنا، یقین نہیں صرف تردد، یہ بھی کفر ہے۔ صدق کا یقین ہونا چاہیے، اگر کذب کا اس کو تردد بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی نے جو بات کہی ہے سچ ہے، یا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ غیر ان القول بجواز الخطئ علیہم فی اجتہادہم قول بعید مہجور فلا یلتفت الیہ، اور یہ کہنا کہ جی انبیاء پر اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، تو یہ ایک ایسا قول ہے جو صواب سے بہت دور ہے اور تمام علماء کے نزدیک مہجور ہے، یعنی کسی بھی عالم نے اس قول کو اختیار نہیں کیا، سب نے چھوڑ دیا اس کو، تو لہٰذا اس کی طرف کوئی التفات نہیں ہے۔ وعلی التنزل، اور چلو اس قول کو اگر ہم مان بھی لیں پر سبیل تنزل بالفرض محال، تو فقولہ ان کان صدقا یدل کما تقرر علی تردد فی الکذب وہو غیر الخطئ، تو اس کا یہ جو کہنا ہے کہ اگر جو انہوں نے کہا سچ ہے تو جناب یہ اس کے جھوٹ کے تردد پر دلالت کرتا ہے کہ نبی پر اس کو جھوٹ میں تردد ہے، خطا پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ صدق کا جو ضد ہے وہ کذب ہے، خطا نہیں ہے۔ خطا کا معاملہ ثواب ہوتا، تو اگر وہ یہ کہتا ان یکو ثوابن، تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کو ثواب میں شک ہے تو مقابلے میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ صدق میں تردد لے کر آ رہا ہے تو اس کی جانب مقابل جو ہے وہ کذب ہوتا ہے نہ کہ خطا۔ لأن الخطأ ہوا ذکر خلاف الواقع مع عدم التعمد، اگرچہ خطا میں اور کذب میں خلاف واقع تو دونوں میں ہوتا ہے کہ خلاف واقع کا ذکر کرنا، لیکن بنیادی فرق تعمد کا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی خلاف واقع کی خبر دے تو یہ کذب یا جھوٹ کہلائے گا، اور اگر اس کا گمان ایسا ہی تھا اور اس نے اپنے گمان کے مطابق بات کہی لیکن وہ خلاف واقع ہے تو اس کو خطا کہا جائے گا، جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ خطا جو ہے وہ واقع کے خلاف کا ذکر کرنا ہے بغیر قصد کے، بخلاف الکذب فإنه يدل شرعا على الإخبار بخلاف الواقع تعمدا، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ شرعی طور پر
اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ جو جان بوجھ کر واقع کی گئی ہو، واقع کے خلاف۔ فیصح الکفر بذالک، تو لہٰذا اس قول سے کفر کا ہونا یہ درست ہو گیا۔ وَإِن قُلْنَا بِهَذَا الْقَوْلِ الْمَحْجُورِ، اگرچہ ہم اس محجور قول کے قائل بھی ہو جائیں اس صورت میں بھی۔ لِأَنَّ قَوْلَهُ إِن كَانَ صِدْقًا لَا يَتَأَتَّى بِنَاؤُهُ عَلَيْهِ، کیونکہ اس کا یہ جو کہنا ہے کہ اگر نبی نے جو کہا وہ سچ ہے تو اس کی بنیاد اس قول محجور پر نہیں ہے، یعنی اجتہاد کے معاملے پر نہیں ہے۔ لما تقرر واتضح وللہ الحمد، بسبب اس کے جو مقرر ہو چکا اور جو واضح ہو چکا، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ لیکن اس میں اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جو حاشیہ لگایا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مطلقاً اس قول پہ کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ دو باتیں آپ نے یہاں پر ذکر کی۔ پہلا حاشیہ جو ہے وہ دیکھیں کہ کما نصوا علیہ فی قول القائل ان کان ما قالہ الانبیاء صدقا نجوت ای لاجل الشک المستفاد من ان، جیسا کہ علماء نے قائل کے اس قول کے اوپر کفر کا حکم دیا تھا کہ انبیاء نے جو فرمایا، یہاں جمع کے ساتھ عام طور پہ جو علماء نے بیان کیا وہ انبیاء کے ساتھ ہے، یہاں جو علامہ ابن حجر نے بات کی وہ ایک نبی کی بات کی ہے، تو بات ایک ہی ہے، چاہے ایک نبی کو جھوٹا فرض کیا جائے یا سب کو کیا جائے۔ تو اقول اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ بِهِ التَّحْقِيق، یہ ان شک کے لیے بھی آتا ہے اور ان جو ہے وہ تحقیق کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ کفر اس صورت میں ہوگا کہ جب اس نے تحقیق کا ارادہ نہ کیا ہو، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا انا مومن انشاءاللہ کے اندر، تو وہ مطلقاً کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کے طور پر کہے گا تو کفر کا معاملہ جائے گا۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی لفظ ان صرف شک کے لیے ہی متعین نہیں ہے، ہاں اس میں احتمال ہے اس کا، تو اس لیے یہاں کفر اس صورت میں کہا جائے گا کہ جب اس نے واقعی شک کے لیے کہا ہو۔ اگر اس نے شک کی جگہ تحقیق کا ارادہ کیا، فربما یؤتی بہ علی صورت الشک، کیونکہ تحقیق کو کبھی شک کے طور پر بھی لایا جاتا ہے، کہ حدیث، جیسا کہ حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ فَأَقُولُ إِن كَانَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِيهِ، خواب دکھایا گیا تھا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کام کو جاری فرما دے گا۔ تو ان کانا یہاں اب یہ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تحقیق کے لیے کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پورا فرما دے گا۔ حضرت عائشہ سے نکاح کا جو معاملہ تھا کہ خواب میں آپ کو ان کی صورت دکھائی گئی تھی، تو یہاں پر ظاہر نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو وحی ہوتا ہے، تو وہاں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر لفظ ان آیا ہے لیکن یہ شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تحقیق کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جو حاشیہ ہے وہ اس پر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شرعی طور پر کذب جو ہے وہ تعمد کے ساتھ خلاف واقع کی خبر دینے کو کہتے ہیں۔ تو اس پہ اعلیٰ حضرت حاشیہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا يَعُمُّ كُلَّ إِخْبَارٍ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ عَمَدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا أَوْ خَطَأً، کہ لغوی طور پر اور اصطلاحی طور پر جو آپ نے بلاغت کے اندر بھی پڑھا ہوگا، نظام معتزلی کا اختلاف، ٹھیک ہے نا، تو اصطلاحی طور پر بھی یہ کذب کا لفظ جو ہے ہر اس خبر کو شامل ہے جو واقع کے خلاف ہو۔ جو بھی خبر خلاف واقع ہوگی وہ جھوٹ کہلائے گی، چاہے وہ عمدن ہو کہنے والے کی طرف سے، یا سہون ہو یا خطأن ہو۔ وقد جرى علیہ عرف بعض الحجازیین، اور اسی پر جو بعض حجازی ہیں اہل مکہ اور اہل مدینہ، تو ان کا عرف اسی پر جاری ہے، یقولون کذب فلان،
ای اخطا، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے جھوٹ بولا، یعنی مراد ہوتی ہے اس کو خطا ہوئی ہے، وہ جان بوجھ کر کیا اس نے یہ نہیں کہتے، وہ اس سے عمومی معنی مراد لیتے ہیں کہ جو بھی خلاف واقع ہے چاہے عمدن ہو یا نہ ہو اس کو وہ کذب کا اطلاق اس کے اوپر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ روایت پھر نیچے حاشیے کے اندر نقل کی ہے کہ ایک بندہ عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے ابو ولید، میں نے ابو محمد انصاری کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وطر واجب ہے۔ تو حضرت عبادہ نے جواب میں کہا کذب ابو محمد، ابو محمد نے جھوٹ کہا، تو مراد ان کی یہ ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے۔ ظاہر صحابی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جان بوجھ کر تو جھوٹ باندھ نہیں سکتا، وہ تو تمام عادل ہیں، نہ صحابی ایک صحابی پر یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ تو پھر انہوں نے اپنی جو روایت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی تھی وہ کیوں اس کو خطا پر قرار دے رہے ہیں، تو وہ آگے انہوں نے پھر اس کو بیان کیا۔ تو یہاں پر جو ابو عبادہ کا قول ہے کذب ابو محمد، تو ابو حاتم اس بارے میں فرماتے ہیں یرید بھی اخطا، کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کو خطا ہوئی ہے۔ وکذالک قول عائشہ حیث قالت لابی ہریرہ، اور اسی طرح حضرت عائشہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ انہوں نے جھوٹ کہا، جیسا کہ وہ معراج کی شب دیدار الہی کا معاملہ تھا، تو وہاں پر حضرت عائشہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رد کیا اس بات سے، تو وہاں ان کی مراد جھوٹ نہیں تھی، وہاں ان کی مراد خطا تھی۔ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَاز اذا اخطا احدهم يقال له كذبا، کہ اہل حجاز کے نزدیک یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے اس طور پر کہ جب کوئی خطا اس سے ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قال القاضی، اب یہاں سے ایک اور عبارت نقل کرتے ہیں قاضی ایاز مالکی کی کتاب الشفا سے، وَكَذَلِكَ مَنْ دَانَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَصِدْقِ النُّبُوَّةِ وَالنُّبُوَّةِ نَبِيِّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن جوز علی الانبیاء الکذب فیما اتوا بہ ادعا فی ذلک المصلحۃ بزعمہ او لم یدعیہا فہو کافر بالاجماع۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ جس نے وحدانیت اور صحت نبوت اور ہمارے نبی کی نبوت کا دین اختیار کیا، اس کا اعتقاد رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء پر جو وہ احکام اللہ کی طرف سے لائے ان میں جھوٹ کو جائز مانتا ہے کہ نبی دین کے معاملے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، چاہے اب وہ اس میں کسی مصلحت کا دعوے دار ہو یا مصلحت کا دعوے دار نہ ہو، تو وہ بالاتفاق کافر ہے۔ تو جو انبیاء پر تقیہ کی تہمت لگائیں کہ کفار کے ڈر سے انہوں نے جھوٹ بول دیا، تو یہ کفر ہے۔ جو روافض اپنے تقیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو اگر یہ اپنے اماموں تک رکھتے ہیں تو گمراہی ہے، لیکن اگر نبی تک یہ بات لے جاتے ہیں اور نبی پر بھی یہی تہمت لگاتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ وقال وكذلك من اضاف الى نبينا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعمد الكذب فيما بلغه واخبر به او شك في صدقه او سبه او قال انه لم يبلغ او استخف به او باحد من الانبیاء او ازرع علیہم او آذاہم او قتل نبیا او حاربہ فہو کافر بالاجماع۔ تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے جس نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو منسوب کیا
ان باتوں میں جو آپ نے دین کی تبلیغ کی یا جو آپ نے خبر دی یا آپ کے صدق میں شک بھی کیا یا آپ کو دشنام کیا یا یہ کہا کہ آپ نے دین کے احکام پورے نہیں پہنچائے یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استخفاف کیا یا کسی بھی نبی کا استخفاف کیا یا ان کی توہین کی یا ان کو ایذا پہنچائی یا کسی نبی کو شہید کیا معاذ اللہ یا ان سے جنگ کی، تو وہ سب کے سب بالاجماع کافر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر انبیاء کے صدق کی بات آئی ہے، تو نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اس کے صدق کی دلیل ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس کے صدق کی دلیل ہے تو کسی جھوٹے مدعی نبوت پر کبھی معجزہ اس سے صادر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے۔ تو فرماتے ہیں فائدہ ظہور المعجزتی علی ید الکاذبی من المستحیلات العقلیتی، کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے ہاتھ پر معجزے کا صادر ہونا یہ محال عقلی میں سے ہے، اس پہ اتفاق ہے، اس کی دلیل میں فرق ہے۔ تو اندر شیخ ابی الحسن اشعری لافدائہ الی التعجیز عن اقامت الدلالۃ علی صدق دعوی الرسالۃ، تو امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک تو اس لیے محال ہے کیونکہ دعوی رسالت کی سچائی پر دلالت کو قائم کرنے سے یہ عاجز ہونے کی طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی سچائی پر دلالت کو قائم کرنے سے عاجز ہو گیا معاذ اللہ، کہ یہ کام تو کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے، تو جب دوسرا بھی کر رہا ہے تو نبی کی صداقت اس کے ساتھ خاص کیسے ہوگی پھر؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو بھیج بھی رہا ہے اور اس کے صدق کی دلالت کو ثابت بھی نہیں کر پا رہا، تو اللہ کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے، تو یہ محال عقلی کو مستلزم ہے، تو اس لیے خود بھی یہ محال ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، وعند الامام وکثیر من المتکلمین، اور امام اعظم اور بہت سے متکلمین جو اس کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لأن الصدق مدلول لہا، لازم، کہ صدق نبوت کا مدلول ہے اور اس کے لیے لازم ہے، نبی کہنا ہی اس کو سچا کہنا ہے، کیونکہ نبی نکلا ہے نبا ان سے، خبر دینا، تو نبی کا کام ہی خبر دینا ہے، تو اگر اس سے خبر سے مراد سچی خبر ہے جو واقعے کے مطابق ہے، تو نبوت اور صدق لازمہ ملزوم ہے، بمنزلۃ العلم لاتقان الفعل، جیسا کہ کوئی فعل اگر کوئی بہت عمدگی سے کر رہا ہو تو اس کا لازم یہ ہے کہ جناب اس کو اس کام کے کرنے کا علم حاصل ہے، یہ اتنے اچھے انداز میں کام کر رہا ہے، اتقان فعل، تو اس سے پتہ لگا کہ اس بندے کو اس کام کے کرنے کا فن آتا ہے، اس کو علم حاصل ہے اس کا، تو اتقان فعل اور علم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو ایسے ہی جو نبوت ہے اس کے لیے صدق لازم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک حاشیہ یہاں نیچے لگایا ہے، یہ پھر یہ عبارت پوری کر کے پھر اس کو پڑھتا ہوں۔ وہ ہوا محال، اور یہ جو ہے یعنی نبوت سے صدق کا نہ ہونا، یہ لازم کی نفی ہونا ہے اور وہ محال ہے۔ وعند الماتریدیہ،
اور جو ماتریدیہ حضرات ہیں وہ اس کو محال کیوں جانتے ہیں؟ اس کی دلیل ان کے نزدیک کیا ہے؟ لِإِيجَابِهِ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ وَعَدْمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ النَّبِيِّ وَالْمُتَنَبِّي وَهُوَ صَفَحٌ لَا يَلِيقُ بِالْحَكِيمِ۔ یہ وہی بات آ گئی جو پیچھے ہم نے پڑھا، حکمت کے خلاف ہونا۔ تو ماتریدیہ کے نزدیک یہ اس لیے نہیں ہو سکتا جھوٹے نبی پر معجزے کا ظہور، کیونکہ اس سے تو صادق اور کاذب کے درمیان تسویہ لازم آ جائے گی، برابری لازم آ جائے گی، اور نبی اور جھوٹے نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا، اور یہ بے وقوفی ہے جو اللہ تعالی حکیم ہے اس کے شایان شان نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو محال ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔ دلیلیں تین آ گئی ہمارے پاس۔ پہلی دلیل یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کا عجز لازم آئے گا، اور اللہ عجز سے پاک ہے، تو یہ محال کو مستلزم، تو خود بھی محال ہو گیا۔ اور جو امام اعظم اور بہت سے متکلمین نے دلیل پیش کی وہ لازم و ملزوم کے تعلق سے دی کہ لازم ملزوم میں تخلف نہیں ہوگا، وہ محال ہے۔ اور جو امام ماتریدی نے دلیل پیش کی وہ حکمت کے خلاف ہونے کی وجہ سے صفحہ لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ٹھیک، اب یہ جو دلیل پیش کی تھی کہ یہ اس کا مدلول ہے نبوت کا اور لازم ہے اس کے لیے، جیسا کہ اتقان فعل یعنی کسی کام کو عمدگی سے کرنا یہ اس کے علم کو مستلزم ہے، تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنْ رَعَى فِعْلًا اُحْسِنَ وَأُتْقِنَ أَيْقَنَ ضَرُورَةً أَنَّ فَاعِلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ جو کسی فعل کو دیکھے جو بڑا اچھا کیا گیا ہو اور بڑا عمدگی سے کیا گیا ہو، تو بدیہی طور پر اس کو یہ یقین ہوگا کہ اس کا جو کرنے والا ہے وہ عالم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو جانتا بھی ہے، اور اس ہر چیز کو کس طرح کیا جائے وہ حکمتیں بھی اس کو معلوم ہے۔ اقول، اب اس مثال کے اوپر اعلیٰ حضرت کلام کر کے کہتے ہیں وَالْأَحْسَنُ التَّنْظِيرُ بِدَلَالَةِ نَفْسِ الْفِعْلِ عَلَى الْفَاعِلِ، یہاں پر نظیر بہتر یہ ہے کہ اس طور پر دی جائے کہ فعل کی دلالت فاعل پر، کہ ہر کام کے کرنے میں عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے۔ آپ جو بھی فعل دیکھتے ہیں تو بدیہی طور پر آپ کی عقل فیصلہ دیتی ہے قطعی طور پر کہ یہ خود بخود نہیں ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے۔ تو نفس فعل کی دلالت فاعل کے اوپر جس طرح یہ لازم و ملزوم ہے، تو اس طرح یہ نظیر یہ اس سے پیش کرنی چاہیے تھی۔ جو اتقان فعل اور علم کی بات کی ہے اس پہ کیا اشکالات ہیں اعلیٰ حضرت وہ بیان کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ وَاضِحُ اللُّزُومِ، کیونکہ یہ جو لزوم ہے یہ بالکل واضح ہے فعل اور فاعل کا۔ وَالْإِتْقَانُ قَدْ يُنَاقِشُ فِيهِ مُنَاقِشٌ بِأَنَّهُ يَجُوزُ وُقُوعُهُ نَادِرًا اتِّفَاقًا مِنْ دُونِ قَصْدِ الْفَاعِلِ، کیونکہ کوئی اعتراض کرنے والا اس میں یہ اعتراض کر سکتا ہے اتقان والے مسئلے میں کہ جناب یہ ممکن ہے کہ اس سے اتفاقاً نادراً یہ وقوع ہو گیا ہو بغیر فاعل کے قصد کے، بنا کچھ رہا تھا بن کچھ گیا۔ جیسے بہت سی چیزیں ایجاد ایسی ہی ہوئی ہیں، بنا کچھ رہے تھے بن کچھ اور گیا۔ سائنسدانوں نے کسی اور تھیوری پہ کام ہو رہے تھے، اتفاقاً کوئی اور چیز ان کے سامنے آ گئی۔ تو اس سے اتقان فعل اور علم کا آپس میں کوئی تعلق لزوم کا نہیں بنتا، بنتا بھی ہے نہیں بھی بن سکتا، ہر دفعہ نہیں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، تخلف بھی ہو سکتا ہے، تو لزوم نہ رہا۔ بل ولا استطاعته لو قصدا، اب اگر دوبارہ وہ کرنا چاہے قصدن تو اس کو اس کی استطاعت نہیں ہے، اتفاقاً ہو گیا، اب دوبارہ قصد سے کرنا چاہ رہا ہے دوبارہ نہیں ہو رہا۔ بل الاتقان دائما ربما كان طبعيا ملهما كما في بيت النحل وعش التنوت
بلکہ کہتے ہیں کہ اتقان کبھی کبھی طبعی طور پر طبیعت میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ ہوتا ہے، جیسا کہ شہد کی مکھیوں کا گھر اور تنوت ایک پرندہ ہے اس کا گھونسلہ، تو اتنا خوبصورت طریقے سے اور اتنے ناپ و تول کر شہد کی مکھی اپنا گھر بناتی ہے کہ بالکل ایک ہی انداز کے کھانے ہوں گے سارے. تو یہ اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر ہی رکھ دیا ہے. تو اتقان فعل ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ تو ذوی العقول نہیں ہے. بل فی اوہن البیوت اقوی شاہد علی اتقان العنکبوت، بلکہ جو سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا جالا، تو وہ سب سے قوی شاہد ہے اس مکڑی کے اندر، کتنے زبردست انداز میں وہ اس جالے کو بنتی ہے مکڑی، لیکن اسے کوئی علم تو نہیں ہوتا. فسبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی، تخلیق کی اس کی، اور پھر اسے اس کے مناسب چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی. تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک جو اعتراض بنتا تھا اتقان فعل اور علم کے لزوم کے اوپر، اس کو آپ نے یہاں بیان کیا اور اس کی متبادل بھی پیش کیا کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر دلیل کے طور پر فعل اور فاعل میں جو آپس میں تلازم ہے وہ نظیر پیش کی جائے. وَمِنْهُ، انبیاء پر جس چیز کا ایمان رکھنا واجب ہے وہ ہے الامانت، کہ ہر نبی امین ہے. وَهِيَ ضِدُّ الْخِيَانَةِ، اور اس کی ضد جو ہے وہ خیانت ہے. تو کبھی بھی کوئی نبی خائن نہیں ہوتا، اور خائن تو دور کی بات ہے، خیانت کا ادنا شبہ بھی نبی کے شایان شان نہیں. وہ جو حدیث پاک ہے کہ عبداللہ بن ابی سرحہ کا معاملہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو توبہ کے لیے لے کر آئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قتل کا حکم پہلے سے جاری کر رکھا تھا فتح مکہ کے موقع پر. تو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، عبداللہ آئے ہیں آپ سے بیعت کے لیے، بیعت فرما لیجئے. آپ نے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ بھی عرض کی تو آپ نے پھر جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت کر لی. تو پھر بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ جب یہ دیکھتا کہ میں اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا رہا، اس سے اعراض کر رہا ہوں، تو وہ اس کو قتل کر دیتا، کیونکہ قتل کا حکم تو جاری تھا، اس کا ناسخ تو کوئی نہیں آیا تھا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ہماری طرف آنکھ سے اشارہ کیوں نہیں کر دیا کہ آپ ہماری طرف اشارہ کر دیتے تو ہم سمجھ جاتے اور پھر ہم یہ کام کر دیتے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ان یکون خائنۃ الاعین، آنکھ سے خیانت کرنے والا ہو، ظاہر کچھ کر رہا ہو اور باطن کچھ اور ہو. تو یہ نبی کے شایان شان نہیں. تو جب اتنی سی خیانت بھی اگرچہ یہ خیانت نہیں ہے تو نبی اس سے بھی پاک ہے، تو مال کی معاملے میں امانت یا اللہ کے احکام پہنچانے کے معاملے میں امانت، تو کوئی نبی اس میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہر نبی اس سے پاک ہے، اور ہر نبی جو ہے وہ امین ہے، مال میں بھی اور دین میں بھی. اگلا ہے وَمِنْهُ التبلیغ، اسی کی فرع بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو الگ سے ایک اصل بھی کہہ سکتے ہیں.
کیونکہ امانت میں تو دین کی امانت بھی آ گئی اور مال کی امانت بھی آ گئی، اس میں عموم تھا، تو یہ عموم سے خصوص کی طرف آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں التبلیغ لجمیع ما جاءوا به من عند اللہ وامروا بتبلیغہ للعباد اعتقادیا کان او عملیا، کہ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء جو بھی اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور انہیں اس کی لوگوں کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، چاہے وہ عقائد کی بات ہو یا عمل کی بات ہو، وہ سب انہوں نے پہنچا دیا۔ تو یہاں پر جو انہوں نے یہ قید لگائی امروا بتبلیغہ، یہ قید اس لیے ہے کہ انبیاء کے سارے علوم جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے نہیں ہوتے، صرف تبلیغ اس چیز کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس چیز کا حکم ہوتا ہے جو لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہو، جس کو وہ سمجھ سکیں، جس کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت ہو۔ ورنہ نبی کے جو علوم ہیں وہ اس سے بہت ماوراء ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر حاشیہ لگایا کہ قیدہ بھی، ماتن نے اس کی قید لگائی یہاں پر کہ انہیں تبلیغ کا حکم بھی ہو، لأن مما جاءوا به ما علموا ولم يؤمروا ان يعلموا من دقائق حقائق لا يحتمل لها عقول العوام وليس في الاشتغال بها نفع لهم، لأن الرسل صلوات الله تعالى عليهم لا يظنون عن الأمة بشيء فيه صلاحهم، کیونکہ جو وہ لے کر آئے ہیں جس کا انہیں علم ہے، اور انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کو ایسے حقائق کے دقائق بیان کریں جس کے لیے عوام کی عقل اس کا احتمال نہ رکھتی ہے، اس کو سمجھنے کا، اور اس میں اشتغال میں ان کے لیے کوئی نفع بھی نہیں ہے، کیونکہ تمام رسول جو ہیں وہ اپنی امت پر کسی بھی ایسی شے میں بخل نہیں کرتے کہ جس میں ان کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو فیجب ان یعتقد انہم صلوات اللہ تعالی علیہم بلغوا عن اللہ ما امروا بتبلیغہ ولم یکتموا منہ شیئا ولو فی قوۃ الخوف۔ تو واجب ہے کہ ہر مکلف یہ اعتقاد رکھے کہ انبیاء نے اللہ کی طرف سے ہر وہ چیز پہنچا دی جس کی تبلیغ کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس میں سے کوئی شے بھی نہیں چھپائی، اگرچہ شدید خوف کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں بھی ان روافظ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سی چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کی۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ نبی کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ آگے پانچویں جو عقیدہ انبیاء کے لیے رکھنا ضروری ہے، وَمِنْهُ الْفَطَانَةُ، اس میں ہوشیار ہونا، سمجھدار ہونا، عقل مند ہونا، ای الحذاقۃ، بیدار دماغی، لِإِلْزَامِ الْخُصُومِ وَإِحْجَاجِهِمْ، تاکہ جو ان کے مد مقابل ہیں ان کو لاجواب کیا جائے اور ان پر حجت تمام کی جائے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نمائندگی کرنی ہوتی ہے، جو مخالفین ہیں ان کے اعتراضات کے جواب دینا، ان کو اوپر حجت کو قائم کرنا، یہ نبی کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو جب بنیادی ذمہ داری ہے تو وہ فطانت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وَذَلِكَ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، اور یہ چیز کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اور اس پہ اجماع امت بھی ہے۔ تو وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ لَا تَدَاخُلَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ، یہ جو پانچ چیزیں ہم نے بیان کی، پہلی عصمت،
دوسری صدق، تیسرا جو ہے وہ عدم ظہور معجزہ کاذب کے ہاتھ پر، امانت، تبلیغ اور فطانت. ٹھیک ہے، بلکہ فطانت، امانت، تبلیغ 3 اور صدق 4 اور عصمت 5. یہ جو پانچوں چیزیں ہیں ان میں آپس میں کہتے ہیں کوئی تداخل نہیں ہے. اگرچہ عموم اور خصوص کی نسبت بن رہی ہے جیسا میں نے پیچھے ابھی بتایا آپ کو، تو اس اعتبار سے، لیکن عام کے بعد بھی خاص کو ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوتا اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. ثم ہی واجبۃ بالعقل، یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں جو ہیں یہ عقلی دلیل سے واجب ہیں. وہم لا یتصور ان یکونوا علی خلافہا، تو انبیاء کا ان پانچوں میں سے کسی کے بھی خلاف ہونا یہ متصور نہیں ہے. وبالشرع ایضا، اور اس کا ثبوت دلائل نقلیہ سے بھی ہے، شریعت سے بھی ہے. وما بعدها شرعا وعادتا، اور جو آگے آ رہی ہیں وہ شریعت سے ان کا ثبوت ہے اور عادت سے ان کا ثبوت ہے. تو یہ جو 5 ہیں وہ عقلی شرعی ہیں، اور آگے جو آ رہی ہیں چیزیں وہ شرعی عادی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں وَمِنْهَا الذَّكُورَةُ، انبیاء کے لیے جو عقیدہ رکھنا لازم ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ تمام جو انبیاء ہوئے ہیں وہ مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت بھی نبی اور رسول نہیں ہے. کیونکہ نبی کا کام تبلیغ کرنا اور عورت کا معاملہ جو ہے وہ تو ستر پر مبنی ہے. تو اس لیے انبیاء کو عوام میں جانا ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر اچھے برے لوگوں کے درمیان بات کرنی ہوتی ہے، تو عورت اس کام کے مناسب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں وہ سب کے سب رجال تھے، مرد تھے. صرف انسان نہیں فرمایا بلکہ رجال فرمایا. تو قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، سورہ یوسف آیت 109 میں، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی بھیجے وہ سب مرد تھے. خلافا للظاہریت، اس میں جو ظاہری فرقہ ہے، داؤد ظاہری کے جو ماننے والے ہیں، تو وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت بھی نبی ہو سکتی تھی اور کچھ عورتوں کے وہ نبی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں. حیث قالوا بنبوۃ مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ، تو ان کی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا. متمسکین بقولی تعالی فارسلنا الیہ روحنا، سورہ مریم آیت 17. اور دلیل انہوں نے پیش کی اللہ کے اس فرمان کی کہ ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی، یعنی جبرائیل امین کو بھیجا. تو جبرائیل امین تو انبیاء کے پاس آتے ہیں، تو پتہ لگا کہ حضرت مریم بھی جو تھیں وہ نبیہ تھیں بقول ان کے. اور پھر یہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت 42، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، کہ فرشتے نے آ کر حضرت مریم سے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاک کیا ہے اور تجھے منتخب فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب منتخب کرنا تو نبی کو ہوتا ہے، اور فرشتے کا جا کر یہ بیان کرنا یہ تو وہی ہو گئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم بھی جو تھیں وہ نبیہ تھیں. وَأُجِيبَ، تو ان کی اس دلیل کا جواب یہ دیا گیا بِأَنَّهُ لَيْسَ وَحْيًا بِشَرْعٍ، ان کو شریعت کی وحی نہیں تھی. اور پیچھے ہم نے بیان کیا کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس کو شریعت کی وحی ہوتی ہے. اذ
لا دلالت علیہ فی الآیت المذکورۃ، وحی شریعت پر اس آیت میں کوئی دلالت نہیں ہے۔ والامام الرازی والقاضی البیضاوی نقل الاجماع علی عدم نبوتها ولم یبالیا بشذوذ المخالف۔ تو امام فخر الدین رازی نے اور امام بیضاوی نے حضرت مریم کے نبی نہ ہونے پر اجماع امت نقل فرمایا، اور انہوں نے ان ظاہریہ کی مخالفت کی، شذوذ کی کوئی پرواہ نہیں کی، گویا کہ ان کا یہ اختلاف اس اجماع کو مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وقالوا بنبوت ام موسیٰ ایضا، اور ان ظاہریہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں تو ان کی نبوت کا بھی دعویٰ کیا، اور انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيهِ، تو وحی کا لفظ وہاں پر بھی آیا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ وَبَعْضُهُمْ بِنُبُوَّةِ آسیہ ایضاً، اور بعض ظاہریہ نے فرعون کی جو زوجہ تھیں حضرت آسیہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نبوت کا بھی قول کیا۔ وَبِنُبُوَّةِ سارہ وہاجرۃ ایضاً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ازواج تھیں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، ان کی نبوت کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا۔ والجواب الجواب، تو ان کا جواب بھی وہی ہے جو پیچھے گزر چکا کہ ان میں سے کسی کی طرف بھی شریعت کی وحی نہیں کی گئی، اور لفظ وحی سے ان کا استدلال یہ باطل ہے۔ وہ کیسے؟ والاحتجاج بالوحی یبطل بقولہ واوحى ربک الی النحل فانہ لیس بوحی شرع، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اب شہد کی مکھی کو نبی تو کوئی نہیں مانتا، تو اگر لفظ وحی کی وجہ سے ہی نبوت لازم ہو جائے تو پھر تو شہد کی مکھی بھی نبی بن جائے گی معاذ اللہ، جس کا کوئی قائل نہیں، کیونکہ یہ تو وحی شریعت نہیں ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو اس لیے جب قرآن کی آیت میں رجالن کا لفظ آ گیا ہے تو بغیر کسی وجہ کے ہم اس کے ظاہر کو ترک نہیں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر حاشیہ لگایا ہے، پیچھے جو کہا تھا کہ یہ 5 میں تداخل نہیں، تو اس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اچھا فطانت کا بھی کہا، وَإِلَّا لَكَانَ فِيهِ تَوْسِيدُ الْأَمْرِ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، کہ اگر ان میں فطانت نہیں ہوگی، اپنی دین کی بات وہ صحیح سے پہنچا نہیں پائیں گے، حجت تمام نہیں کر پائیں گے، تو یہ تو نا اہل کو معاملہ سپرد کرنے والا ہو جائے گا کہ نبوت کی ذمہ داری پوری کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے تو فرما دیا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے، کس کو رسول بنائے۔ اور یہ جو تداخل کے اوپر تھا اس پہ حاشیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، وفی بعدی تفاصیلی بعدیہا تأمل، کہ بعض کی بعض تفاصیل میں تأمل ہے، فی وجوب العقلی، اس کے وجوب عقلی ہونے پر، وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ الْعِصْمَةُ تَشْمُلُ الصِّدْقَ وَالْأَمَانَةَ، کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ صدق جو ہے، یہ عصمت جو ہے وہ صدق کو بھی شامل ہے اور امانت کو بھی شامل ہے، وَالْأَمَانَةُ وَالتَّبْلِيغَ، اور امانت جو ہے وہ تبلیغ کو شامل ہے، وَكَيْفَ مَا كَانَ فَالْخَطَبُ سَهْلٌ، بات کچھ بھی ہو لیکن بات بڑی آسان ہے کہ وَالْإِيمَانُ بِثُبُوتِ كُلِّ ذَلِكَ لِكُلِّهِمْ وَاجِبٌ قَطْعًا، کہ ان میں سے ہر ایک بات ہر ایک نبی کے لیے ثابت کرنا یہ ہر مومن کے لیے واجب ہے۔ اب یہ جو حضرت مریم والی دلیل پیش کی تھی انہوں نے، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت حاشیہ فرماتے ہیں، لیس فیہا ما یدل علی انہا اوحی اللہ تعالی الیہ بشرع،
کہ اس میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف وحی کی شریعت کی وحی فرمائی تھی۔ نعم فیہا فضائل، ہاں اس میں حضرت مریم کے بہت سے فضائل ہیں۔ وَلَيْسَ كُلُّ فَضِيلَةٍ نَبُوَّةٌ، لیکن ہر فضیلت نبوت تو نہیں ہوتی۔ وَلَا مُسْتَلْزِمَةٍ لَهَا، اور نہ ہی اس کے لیے مستلزمہ ہے کہ جس کو بھی فضیلت ہو وہ نبی ہی ہو۔ فَفِي الْآيَةِ إِرْسَالُ الرُّوحِ إِلَيْهَا لِيَهَبَ لَهَا غُلَامًا زَكِيًّا، تو آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت روح الامین کو بھیجا تھا ان کی طرف تاکہ ان کو ایک ستھرا بچہ عطا فرمائیں۔ وَلَيْسَ إِرْسَالُهُ إِلَىٰ غَيْرِهَا بِشَرْعٍ، تو ان کا یہ تھوڑی تھا کہ شریعت کے ساتھ ان کو نبی مرسل بنایا گیا۔ وَكَلَامُ الْمَلَائِكَةِ وَإِرْشَادُهُمْ الْمُكَلِّمَ إِلَىٰ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَنْبِيَاءِ، اب نبی سے فرشتے کلام کرتے ہیں تو کیا فرشتے کا کلام کرنا صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے؟ تو اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا کلام کرنا اور جس سے وہ بات کر رہے ہوں اس کو کسی فعل کی اچھائی کی رہنمائی کرنا یہ انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نعم القران بین رؤیتہم علی صورتہم و سماع کلامہم لا یکون لغیر نبی، ہاں دونوں چیزوں کا جمع ہونا کہ ان کو ان کی صورتوں پر بھی دیکھیں اور ان کا کلام بھی سنیں، یہ غیر نبی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ فغیرہم ان رعاہم لم یسمع حینئذ کلامہم، تو غیر نبی اگر فرشتے کو دیکھتا ہے تو ان کا کلام نہیں سنتا۔ وَإِن سَمِعَ كَلَامَهُمْ لَمْ يَرَاهُمْ حِينَئِذٍ عَلَى صُورَتِهِمْ، اور اگر ان کا کلام سنتا ہے تو ان کو ان کی صورتوں پہ نہیں دیکھتا۔ كما نص علیہ الامام الشیخ الاکبر فی الفتوحات، جیسا کہ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں اس کی صراحت کی ہے۔ اما الاصطفاء، اور یہ جو آیت میں فرمایا استفاء کی اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تو فرماتے ہیں فظاہر عمومہ لعباد اللہ الصالحین، یہ تو اللہ کے ہر بندے کے جو نیک بندہ ہے اللہ نے اس کو چن لیا ہے۔ الا عبادک المخلصین، شیطان نے بھی کہی تھی یہ بات کہ تیرے چنے ہوئے بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ وَقَضَى الْاِسْتِفَاءُ عَلَى جَمِيعِ النِّسَاءِ، اسی طرح یہ معاملہ کہ اللہ نے حضرت مریم کو تمام عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا، تو لَيْسَ فِيهِ بِالْمَقْصُودِ وَفَاءٌ، تو اس میں بھی جو مقصود ہے یعنی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کا اس بات یہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ پورا کب ہوگا؟ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ نُبُوَّةُ بَعْضِ النِّسَاءِ، کہ کچھ عورتوں کی نبوت پہلے ثابت کی جائے۔ اب حضرت مریم کیونکہ ان کے بھی اوپر ہے تو پھر نبی ہونا لازم ہوتا۔ وَهُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ، اور یہی تو اول مسئلہ ہے کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے، تو اس لیے حضرت مریم بھی نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو انہوں نے حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ کے بارے میں، حضرت آسیہ کے بارے میں کہا، تو اعلیٰ حضرت اس میں حاشیے میں فرماتے ہیں کہ ان کے حق میں تو کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے جو شبہے کے برابر ہو چاہے جائے کہ دلیل بن سکے۔ وہاں تو چلو حضرت مریم کے بارے میں کچھ آیت تو موجود تھی، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے ان کے بارے میں بھی نبوت کا قول کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہیں سے انشاءاللہ پھر ہم اگلے سبق کو جاری کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا لازم ہے، ہماری وہ گفتگو چل رہی ہے۔ 5 وہ ہو گئی تھیں کہ جو عقلاً اور شرعاً ثابت تھیں، اب وہ باتیں ہیں جو شرعاً اور عادتاً ثابت ہیں۔ تو اس میں سے پہلی ہماری گزری تھی نبی کا مرد ہونا، دوسرا ہے اسی میں کہ النزاہۃ فی الاکتساب، ای التباعد عن دناءۃ الصناعۃ، کہ نبی کا جو پیشہ ہے وہ گھٹیا پن سے دور ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے معاش کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو معاشرے میں کمتر نہ سمجھے جاتے ہوں، کالحجامتی، جیسا کہ حجامہ کا معاملہ ہے،
کیونکہ اس میں خون کے اندر ملوث ہونے کا معاملہ، خون ناپاک ہوتا ہے، تو اس لیے عام طور پر لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں۔ وَكُلُّ مَا يُخِلُّ بِحِكْمَةِ الْبَعْثَةِ، اور ہر وہ کام کہ جو ان کی بعثت کے حکمت کے اندر خلل ڈالے، کیونکہ نبی نے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے، تو اگر ان کے معاش کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جس سے لوگ نفرت محسوس کریں تو وہ ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ لِأَنَّهُ يُوجِبُ عَدْمَ الْاتِّبَاعِ وَتَنَفُّرَ التَّبَاعِ، کیونکہ اس طرح کا پیشہ ہونا جو ہے اس سے عدم اتباع لازم آئے گی کہ لوگ ان کی پیروی نہیں کریں گے، اور نفرتیں کریں گی، طبیعتیں گھن کھائیں گی، اس سے دور بھاگیں گے۔ فَتَنزِيهُهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَاجِبٌ، تو لہٰذا انبیاء کا اس یعنی پیشے کے گھٹیا پن سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ وَالنُّبُوَّةُ أَشْرَفُ مَنَاصِبِ الْخَلْقِ مُقْتَضِيَةٌ لِغَایَةِ الْإِجْلَالِ اللَّائِقِ بِالْمَخْلُوقِ فَيُعْتَبَرُ لَهَا انتفاع مَا يُنَافِي ذَلِكَ۔ یہ کیوں ہے، واجب کیوں ہے گھٹیا پیشے سے ان کا پاک ہونا؟ تو فرماتے ہیں کہ مخلوق کے لیے جو سب سے اشرف منصب ہے، منصب ویسے لفظ ہے یہ، تو وہ نبوت کا ہے، یعنی نبی بننا کسی بھی انسان کی سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ نبوت جو ہے وہ اس جلال کی متقاضی ہے، انتہائی جلال کی، جو مخلوق کے لائق ہو، یعنی جو ایک انسان کی انتہا درجے کی تعظیم کی جا سکتی ہے، تو یہ نبوت اس کی مقتضی ہے کہ اس نبی کی تعظیم کی جائے۔ تو لہٰذا اس نبوت کے لیے اعتبار کیا جائے گا اس چیز کی نفی کا جو اس کے منافی ہے، کہ جو اس تعظیم میں خلل ڈالے گی، جو اس تعظیم کے منافی چیز ہوگی، تو نبوت کے لیے ان تمام چیزوں کا انتفاع ہونا وہ ضروری ہے۔ وَمِنْهُ النَّزَاهَةُ فِي الذَّاتِ، انہی چیزوں میں سے نبی کا اپنی ذات کے اعتبار سے منزہ ہونا، ای السلامۃ من البرص والجذام والعمی وغیر ذالک من المنفرات، یعنی برص کے مرض سے پاک ہونا، جذام کوڑ سے اور اندھا پن سے، اور اس کے علاوہ دیگر جو نفرت دلانے والی امراض ہیں، ان تمام سے نبی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس کا جسم جو ہے وہ ان تمام چیزوں، ان خرابیوں سے سلامتی میں ہوتا ہے۔ تو اب اس میں پھر جو اعتراضات ہو سکتے تھے ان اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں۔ فَأَمَّا عُقْدَةُ مُوسیٰ علیہ السلام قبل الارسال فقد أُزِیلت بِدَعْوَتِهِ عند الارسال بقوله وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی، جو بچپن میں آپ نے آگ کا انگارہ منہ میں رکھا تھا، اس کی وجہ سے، تو وہ آپ کے ارسال سے قبل کیا معاملہ ہے، اور آپ کا یہ جو زبان کی لکنت تھی، وہ جب آپ کو نبی رسول بنایا گیا تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہ زائل فرما دی تھی، جو آپ نے کہا تھا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِی، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کبھی لکنت نہیں آئی، اور آپ بڑی روانی کے ساتھ پھر گفتگو کیا کرتے تھے، اور فرعون کے دربار میں جا کر آپ نے ببانگ دہل اپنے عقیدہ حق کا اظہار فرمایا تھا۔ وَأَمَّا بَلَاءُ ایوب، اب دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو جسم میں امراض پیدا ہوئے تھے، تو وہ تو موجود ہے روایتوں میں،
تو آپ کہتے ہیں کہ جسم میں سلامتی ضروری ہے، تو اس میں فرماتے ہیں فقط کانا مؤخراً، کہ یہ آپ کے نبوت کے بعد آپ پر یہ آزمائش آئی تھی. والشرط ما یکون مقدما، اور شرط وہ ہوتی ہے کہ جو مشروط سے پہلے ہوتی ہے، تو بعد میں اگر آزمائش آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وکذالک عمی یعقوب، اسی طرح حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نابینائی کا معاملہ تھا، عدم بینا کا معاملہ تھا، تو وہ بھی بعد میں ہی ہوا ہے. مع انہ قیل بانہ لم یعمی بل کان بہ غشاوۃ شدیدۃ ومثلہ شعیب، اور یہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب کو عدم بینائی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ کی آنکھ پر شدید جو ہے وہ پردہ آ گیا تھا، جس کو آج ہمارے عرف میں موتیا کہتے ہیں، آنکھ پہ جالا آ جانا. اور یہی معاملہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ہے، تو وہ بھی نابینا نہیں تھے، ان کی آنکھ پر شدید قسم کا پردہ آ گیا تھا. تو اعلیٰ حضرت اس کے اوپر حاشیہ فرماتے ہیں لعل قائلا یقول المنفر مناف بقاء و ابتداء، کہ جناب جو چیز نفرت لانے والی ہے وہ نبوت کے ابتداءً بھی منافی ہے اور بقاءً بھی منافی ہے. کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے بل کل بقاء النبوتی ابتداء ما لم یؤمن جمیع المبعوث الیہم، کہ جناب جب تک سارے لوگ جن کی طرف نبی کو مبعوث کیا گیا ایمان نہ لے آئیں تو اس وقت تک نبوت کی بقاء ابتدا ہی ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کے لیے تو ابتداءً ہی نبی کا معاملہ ہوگا. وہ اسے یہ تو نہیں پتا نا کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں، تو جس حالت میں وہ اس کو دین کا پیغام پہنچائیں گے تو اس کے لیے تو وہی ابتدائی حالت ہوگی. لیکن نشانہ فی کون بادل کالعمی ونحوہ منفرا، ہاں معاملہ یہ ہے کہ جن بعض چیزوں کو انہوں نے نفرت دلانے والوں میں گنا ہے، تو جیسا کہ نابینا پن کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کلام ہے کہ کیا نابینا ہونا یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان میں نفرت پیدا کر دے، انسان اس سے گھن کھائے، تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے. اسی لیے گھروں میں لوگوں کے نابینا والدین ہوتے ہیں، وہ ان کے قریب بھی جاتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کوئی گھن کا معاملہ نہیں ہوتا. کوئی ایسا نہیں کہ طبیعت ان سے الجھتی ہو ان کے پاس بیٹھنے سے، تو ایسا تو نہیں ہے معاملہ. ٹھیک ہے. وفی المروتی، اس کا عطف جو ہے فی ذات پہ پڑ رہا ہے، یعنی ان کا مروت میں منزہ ہونا، ای الانسانیہ والحشمہ، جاہ و حشمت میں بھی اور انسانیت میں بھی. یعنی جو اہل مروت ہیں، جو لوگوں کے اندر جو کام انسانیت کے اعتبار سے برے سمجھے جاتے ہیں یا جاہ و حشمت کے اعتبار سے برے سمجھے جاتے ہیں، تو نبی ان چیزوں سے بھی پاک ہوتے ہیں. کعدم الاکل علی الطریق، جیسے بازار میں کھانا، تو جس جگہ پر یہ عرف ہو کہ بازار میں کھانے کو مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، تو نبی پھر وہاں اس سے پاک ہوگا، کیونکہ ہر جگہ یہ برا نہیں سمجھا جاتا. جیسے آج کل کے دور میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں اور کیفے بنے ہوئے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، لوگ جا کر وہاں کھانا کھاتے ہیں، علماء بھی کھا رہے ہیں، صلحاء بھی کھا رہے ہیں، تو کوئی اس کو برا نہیں جان رہا. تو یہ ہر دور کے عرف اور عادت کے حساب سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہوں، مروت کے خلاف سمجھی جاتی ہوں، تو اس سے پاک ہونا ان کے لیے ضروری ہے. اب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج کے مخصوص معاشرے میں وہ چیز بری سمجھی جائے، تو ضروری نہیں کہ جس وقت وہ نبی موجود تھے اس دور میں بھی وہ چیز ایسی ہی ہو.
کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسے آج کل زیادہ شادیوں کو وہ برا سمجھا جا رہا ہے، یا چھوٹی عمر کی خاتون سے نکاح کو برا سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں یہ بات ہے. تو اب اس کی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر جو انبیاء گزرے ہیں ان کے اوپر کہنا کہ جناب یہ چیز ان میں کیسے پائی گئی. تو جناب آپ اس معاشرے کو دیکھیں جس معاشرے میں وہ گئے ہیں، لوگوں کے سامنے انہوں نے دین کے پیغام کو پھیلایا ہے، اس معاشرے میں وہ چیز کیسی تھی. اگر وہ وہاں مروت کے خلاف نہیں سمجھی گئی تو پھر ان کا اس سے پاک ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ عام لوگ جس طرح ابھی آگے بات آ رہی ہے کہ نبی کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ان چیزوں میں شامل ہوگی. وفی النسبی، اسی طرح نسب میں ان کا سب سے افضل و اعلیٰ ہونا یہ ضروری ہے. ای سلامتہ من دناءۃ الآباء، یعنی ان کے باپوں کا کم درجے کا ہونا، وہ اس سے سلامت ہوتے ہیں. وَأَحْرِ الْأُمَّهَاتِ، اسی طرح جو ان کی مائیں ہیں وہ بدکاری سے محفوظ ہوتی ہیں. لَلسَّلَامَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَنَحْوِهِ، گناہ یا کفر سے سلامتی جو ہے وہ شرط نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا فِي آزَرَ، کیونکہ یہ شرط نہیں ہے جیسا کہ آزر کا معاملہ ہے، وَنَحْوِهِ، اور اس کی مثل. تو یہ پیچھے بات ہماری گزر چکی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے آباء و اجداد ہیں وہ سب کے سب مومن اور موحد تھے. اور حدیث موجود ہے کہ ہر زمانے میں 7 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین والوں سے عذاب کو دور کرتا ہے. تو اس لیے ہر دور کے انبیاء اور حضور کے جو والدین حضرت آدم تک ہیں تو وہ ہمیشہ ان 7 لوگوں کے اندر شامل رہے ہیں. اس کے خلاف پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. آپ چاہے حضرت عبداللہ دیکھ لیں، حضرت آمنہ دیکھ لیں، حضرت عبد المطلب دیکھ لیں، ان تمام سے شرک کی کوئی بات ثابت نہیں ہے. بلکہ جو ان سے ثابت ہے وہ تو ان کی توحید کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے جو اشعار کہے تھے اپنے وصال کے موقع پر، وہ خود آپ کے موحدہ ہونے پر کھلا اعلان فرما رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نے جب ابرہا کے لشکر آیا تھا تو جو آپ نے مکالمہ اس وقت ادا فرمایا وہ آپ کے توحید کی کھلی کھلی دلیل بیان فرما رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں، اس لیے یہاں جو بات کہی ہے تو یہ ایک قول ہے، لیکن مرجو قول ہے کہ نبی کے والدین کے لیے کفر سے سلامتی شرط نہیں ہے. یہ تو ایک ویسی بات ہو گئی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ ہمارا عقیدہ اس پہ یہی ہے کہ وہ تمام کے تمام مومن موحد تھے، بلکہ اپنے زمانے کے وہ افضل اولیاء میں شامل تھے. صرف مومن نہیں تھے بلکہ باکمال مومن تھے کہ جن کی برکت سے اہل زمین پر سے عذاب کو دور کیا جاتا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بھی وہی حاشیہ لگایا ہے جو پیچھے بھی بات گزر چکی ہے کہ ای فی الاصول ونص الامام راضی فی اسرار التاویل وغیرہ من المحققین حتی المولا بحر العلوم فی الفواتح باسلامی آباء الانبیاء و امہاتہم جمیعا من الاقربین الی آدم و حواء، کہ حضرت امام راضی نے اور بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی نے بحر الفواتح الرحموت میں تصریح فرمائی ہے کہ تمام انبیاء کے جو آباء و اجداد ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کی والدائیں بھی قریب سے لے کر حضرت آدم و حوا تک. اور کہتے ہیں کہ وقد اثبت ذلك الامام الجلیل الجلال السیوطی فی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وللعبد فیہ رسالۃ مستقلۃ سمیتها
شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام فہذا الذی نحب ان ندین اللہ بہ. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے نبی کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کیا، اور 6 رسالے انہوں نے اس مسئلے پہ لکھے، اور کہتے ہیں کہ بندے کا بھی اس میں ایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام ہے. بڑا زبردست رسالہ ہے جس میں آپ نے 10 دلیلیں جو ہے وہ بیان کی، جس میں سے 4 وہ تھیں جو دیگر علماء نے بیان کی تھیں، اور 6 دلیلیں وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت نے خود استنباط فرمائی. وَأَمَّا آذَرُ فَأَمٌّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الامام ابن حجر. اور جہاں تک آذر کی بات ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، جیسا کہ اس پر امام ابن حجر نے شرح ام القرآن کے اندر نص فرمائی ہے، اور دیگر علماء نے بھی. والعرب تسمى العم ابا. اور عرب جو ہے وہ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 بطور دلیل پیش کی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. کہ جب حضرت یعقوب کا وصال ہوا تو اپنے بچوں کو بلا کر انہوں نے پوچھا تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور جو آپ کے باپوں کا معبود ہے، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. تو حالانکہ وہ تو حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد تو نہیں تھے، وہ تو چچا تھے. وَإِنَّمَا إِسْمَاعِيلُ عَمُّ یعقوب. تو حضرت اسماعیل جو تھے وہ تو حضرت یعقوب کے چچا تھے. وقد اوضحنا سابقا التفصیل عن آذر هل هو ابو ابراہیم ام عمہ. تو وہ خود تاج الشریعہ کے حوالے سے پیچھے ایک تفصیلی حاشیہ بھی گزر چکا ہے کتاب کے اندر، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام جو تھا وہ آذر نہیں تھا بلکہ تارح تھا. وَمِنْهُ كَوْنُهُ أَكْمَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ مِمَّنْ لَيْسَ نَبِيًّا وَكَوْنُهُ أَعْلَمَ مِنْ جَمِيعِ مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ الَّذِي بُعِثَ بِهِ أَصْلِيَّةً وَفَرْعِيَّةً. کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں جو نبی نہیں ہیں ان سے افضل اور اکمل ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں وہ دین جس کے ساتھ وہ مبعوث کیے گئے اس کے احکام میں وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. یعنی شرعی احکام سب سے زیادہ نبی کو معلوم ہوتے ہیں، چاہے وہ اعتقادی ہوں یا فرعی ہوں. وَلَمْ يَتَعَلَّمْ مُوسَى مِنَ الْخَضَرِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. اب قرآن میں جو حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کے سیکھنے کا معاملہ ہے تو وہاں آپ نے کوئی شرعی احکام نہیں سیکھے تھے ان سے، وہ جو تعویلات تھیں ان کو سیکھا تھا. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا فَلَا يَضُرُّ عَدْمُ عِلْمِهِ بِذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ أَهْلِهَا. تو شریعت کے احکام میں تو وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. جہاں تک بات دنیا کے معاملات کی ہے، امور دنیا کی، تو دنیا داروں کی طرح ان کو اس کا علم نہ ہونا یہ نبی ہونے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ولیکن لا یجوز ان یقال انہم لا یعلمون شیئا من امور الدنیا. لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ انہیں دنیا کی کچھ پتہ نہیں ہے. لئلا یتوہم بہم الغفلۃ والبلہ اللذان یجب تنزیہہم عنہما. تاکہ اس سے یہ وہم پیدا نہ ہو کہ وہ غافل تھے یا ان میں بے وقوفی پائی جاتی ہے کہ جس سے انبیاء کا پاک ہونا لازم ہے. تو انبیاء نہ غافل ہوتے ہیں نہ بے وقوف ہوتے ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے. جس حد تک دنیا کی چیز، کیونکہ ان کے لیے مقصود دنیا نہیں ہوتی، وہ جانتے ہیں لیکن اس میں انہماک نہیں فرماتے. وَيَسْتَحِيلُ أَزْدَادُ الْمَذْكُورَاتِ. تو یہ جو 10 چیزیں پیچھے ذکر ہوئیں، یہ جو پیچھے ذکر ہوا ہمارا، کچھ تو تھیں جو عقلاً و شرعاً تھیں، تو ان کی ضد عقلاً و شرعاً ان پہ محال ہے. جو ابتدائی 5 چیزیں تھیں، اور یہ جو بعد میں چیزیں آئی ہیں، مرد ہونا،
اپنے زمانے میں کامل ہونا اور ذات میں اور مروت میں، نسب میں اور اکتساب میں ان کا منزہ ہونا، تو یہ ساری چیزیں عقلاً، یہ شرعاً اور عادتاً ان کی ضد ان کے لیے محال ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو واجبات بھی آ گئے اور مستحیل بھی آ گئے، اب باقی بچے جائز۔ تو فرماتے ہیں وَيَجُوزُ فِي حَقِّهِمْ كُلُّ أَمْرٍ مُعْتَادٍ مُصَابٍ، کہ ہر وہ عمل جس پر ثواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہر عمل انبیاء کے حق میں جائز ہے۔ یعنی جتنے بھی حسن کے معاملات ہیں، وہ افعال جو استحقاق کے ثواب رکھتے ہیں، وہ سب انبیاء کے حق میں جائز ہے۔ اسی طرح وہ دنیا کے معاملات کہ جو مباحات میں سے ہیں، لیکن اگر اچھی نیت کی جائے تو وہ عبادت بن سکتے ہیں، تو وہ بھی انبیاء کے حق میں جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح کل شیء اجر اللہ عادتہ بالاثابۃ بسببہ من کل غرض بشری لیس محرما ولا مکروہا ولا مباحا مزریا ولا مما تعافہ الانفس او یؤدی الی النفرۃ کالاکل والشرب والجماع الحلال وسائر الشہوات المباحات لامکان سیرورتها سببا للثواب بالنیت۔ اسی طرح ہر وہ فعل کہ اللہ کی اپنی عادت اللہ نے جاری فرمائی کہ اس کے سبب سے وہ ثواب عطا فرمائے گا، ہر وہ غرض بشری کہ جو نہ حرام ہو نہ مکروہ ہو اور نہ ایسا مباح جو ہلکے پن والا ہو، اور نہ ہی ایسا کہ جس سے نفس جو ہے وہ گھن کھائیں، لوگ گھن کھائیں اور نفرت کی طرف وہ لے کے جائے لوگوں کو، تو ایسے مباح انبیاء پہ نہیں ہوتے۔ باقی ہر وہ فعل جو غرض بشری کے لیے ہے اور اللہ کی عادت ہے کہ اس پر وہ ثواب عطا فرماتا ہے، جیسا کہ کھانا پینا، حلال جماع اور تمام جائز شہوات، یہ سب انبیاء کے حق میں جائز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ثواب کا سبب بننے کا امکان ہے ان میں نیت کی وجہ سے، کہ اگر اچھی نیت ہو تو اللہ ان پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وخرج الحرام والمکروہ ونحوہما لعدم صلاحیتہا لذالک، لیکن جو حرام ہے، مکروہ ہے یا اسی کے مثل جو ہے، وہ اس قید سے نکل گئے ہیں کیونکہ یہ ثواب کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہیں سے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قال ابن جماعۃ فی شرحہ علی بدء الاعمال ذهب بعض القدماء الى ان فی کل جنس من الحیوان نذیرا ونبیا من القردۃ والخنازیر والدواب محتجا بقوله تعالی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ وقد كفر القاضی عیاض القائل بذلك لأن فيه من الازدراء بمنصب النبوة ما فيه مع اجماع المسلمین على خلاف ذلك وتکذیب قائلہ، کہ علامہ ابن جماعہ نے جو ان کی شرح ہے بدء الاعمال عقیدہ کی اشعار ہیں بڑی زبردست، تو اس پہ آپ نے شرح میں یہ کہا کہ بعض قدماء اس طرف گئے ہیں۔ قدماء سے مراد علماء اسلام نہیں بلکہ حکماء جو فلسفی ہیں، ان کے بعض قدماء اس طرف گئے ہیں کہ حیوان کی ہر جنس میں ایک نذیر اور نبی ہوتا ہے، چاہے وہ بندر ہوں، خنزیر ہوں یا کوئی اور چوپائے ہوں، اور دلیل پکڑی اللہ کے اس قول سے کہ جو امت بھی ہے اس میں ایک نذیر گزرا ہے۔ تو قاضی عیاض مالکی نے اس قائل کے اوپر تکفیر کا حکم جاری کیا، کیونکہ اس میں جو منصب نبوت ہے اس کی توہین ہے، اور اس کے خلاف پر مسلمانوں کا اجماع بھی ہے، اور جو یہ کہنے والا ہے اس کے جھوٹ پر بھی۔ ظاہر نبی کا جو شان مرتبہ ہے، تو یہ کہنا کہ جی بندروں میں بھی نبی تھے، خنزیروں میں بھی نبی تھے، معاذ اللہ، یہ کھلی ان کی توہین ہے، اس لیے جو یہ بات کہے گا اس پہ حکم کفر عائد ہوگا۔ مسئلہ الایمان بجمیع المبعوثین واجب
من ثبت شرعا تعیینہ منہم وجب الایمان بعینہ ومن لم یثبت تعینہ کفى الایمان اجمالا ولا ينبغی فی الایمان بالانبیاء القطع بحصرہم فی عدد۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے کسی رسول پر کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو جس کی تعیین شرعاً ثابت ہے تو اس پر بھی عینی ہی ایمان لانا واجب ہے، اور جس کی تعیین ثابت نہیں تو اس پر اجمالاً ایمان کافی ہے کہ جو بھی اللہ کا نبی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایمان بالانبیاء پر کسی عدد میں حصر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں 1,24,000 کا عدد آیا ہے، لیکن وہ روایتیں سنداً ضعیف ہیں، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے ظن ثابت ہوتا ہے جو اعتقاد کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ تو اعتقادیات میں قطعی دلیل درکار ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کہنا چاہیے کم و بیش 1,24,000، یعنی جو بھی اللہ کا نبی ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اب بعض لوگوں کے نبی ہونے میں اختلافات ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نبی تھے یا نہیں، اسی طرح تبا کے بارے میں کہ وہ کیا معاملہ تھا اس کا، اسی طرح اور بہت سے آپ کو ایسے اختلافات نظر آئیں گے۔ تو جہاں ثبوت قطعیت کے ساتھ نہ ہو تو ان کے نبوی ہونے کا اعتقاد نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے جو بھی اللہ کا نبی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، نفی بھی نہ کی جائے اور تعیین بھی نہ کی جائے۔ بعض ایسے نام بھی لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں نبی ہے، حالانکہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ابتدائی دور کی بات ہے میری، درس نظامی کے میں دوسرے درجے میں تھا، تو گجرانوالہ کے قریب گجرات ہے، اور وہاں کچھ مزارات ہیں جو انبیاء کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تانوخ، قطمیر، اس طرح کر کے، تالوت، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے نام ہیں، قنبیت۔ تو گجرانوالہ کے ایک مفتی صاحب تھے، تو وہ بہت شوقین تھے وہاں جانے کے، دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ میں وہاں گیا تھا، 12 دن کا قافلہ تھا، تو اس میں پھر وہاں جناب مزارات کی زیارت کے لیے بھی چلتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو اب میرے دل میں اللہ نے اچانک بات ڈالی کہ یہ جو اب ان کو میں سلام کیسے کروں، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہوں، تو ان کی نبوت جو ہے وہ تو قرآن و حدیث میں کہیں ثابت نہیں ہے، اور غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے، اور نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو پھر میں نے وہاں السلام علیکہ یا نبی اللہ کہا، وہ ولی اللہ، کہ ہر نبی ولی بھی ہے، اگرچہ ہر ولی نبی نہیں، لیکن عمومی طور پر ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ پھر جو میرے نگران صاحب تھے، میں نے ان سے یہ بات پوچھی، میں نے کہا حضرت یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ انبیاء کے مزارات ہیں؟ تو جب وہ پتہ کیا تو جناب 70-80 سال پہلے کسی صاحب کو کشف ہوا تھا کہ یہاں پر انبیاء کے مزارات ہیں، تو وہ انہوں نے لے کر وہاں پر قبریں بنا دی، اور وہ 70 گز لمبی قبر، تقریباً وہ 2.5-3 فٹ چوڑی تھی اور 70 گز لمبی، اور وہ کرامت یہ بتا رہے ہیں بھائی جتنی لمبی بھی چادر لے جاؤ وہ وہاں جا کر چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تو ایک کشف کے ذریعے نبی کا ایک تو قبر کو ثابت کرنا، پھر دوسرا اس کو نبی کہنا، اور نہ کسی حدیث میں نہ کسی آیت میں دور دور تک کوئی ایسا نام و نشان نہیں۔ اب ان مفتی صاحب سے، میں ثانیہ میں تھا اس وقت حالانکہ، تو میں کہا حضرت آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ کشف ہے۔ تو میں نے کہا کشف ہے، لیکن کشف صاحب کشف کے حق میں تو حجت ہو سکتا ہے، غیر کے حق میں تو حجت نہیں ہے۔
تو وہ ناراض ہو گئے مجھ سے. اب میں تھا بھی بالکل دبلا پتلا سا تھا. تو وہ پھر میں نے فتاوی رضویہ کے حوالے بھی دیے. الحمدللہ فتاوی رضویہ اس وقت میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جب سوال ہوا آپ سے رام کے نبی ہونے کے بارے میں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو ہندوستان میں کوئی نبی آیا ہو یہ تو اس کی ہمیں کوئی خبر ملتی نہیں. ہاں یہاں کے لوگوں میں جو مشہور ہے وہ ایک رام ہے. تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا بڑا زبردست قسم کا جواب دیا کہ جناب بے شک جو بھی نبی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اجمالاً ایمان کافی ہے، لیکن جو تفصیلی ایمان ہے وہ وہی ہوگا جو قرآن و حدیث میں جن کا ذکر قطعیت کے ساتھ آیا ہو. اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اندھے کی لاٹھی کی طرح ہم ٹٹولتے پھریں کہ شاید یہ اللہ کا نبی ہے، شاید یہ اللہ کا نبی ہے، شاید یہ اللہ کا نبی ہے. کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے. اور پھر رام کے بارے میں خصوصیت سے کہا کہ جو ان ہندوؤں کی اپنی کتابوں میں اس رام کے واقعات نقل کیے گئے ہیں تو اس سے تو اس کا ایک شریف آدمی ہونا ثابت نہیں ہوتا چاہے جائے کہ نبی ہونے کی بات کی جائے. خود ان کے اپنے اقوال کی روشنی میں جن قصے کہانیوں سے اس رام کا وجود ثابت کیا جا رہا ہے تو ان قصے کہانیوں میں ہی وہ باتیں موجود ہیں جس سے اس کے شرافت کی بھی نفی ہوتی ہے چاہے جائے کہ نبوت کا اس سے استدلال کیا جائے. تو یہ بات میں نے جب کہی تو وہ خیر مفتی صاحب تھے، بزرگ آدمی تھے، وہ ناراض ہو گئے. تو اب میں جب تھوڑا سا میرا بحث کا ارادہ تھا تو میرے نگران صاحب نے میرا پیر دبایا کہ بھائی چھوڑ دو، ناراض ہو جائیں گے یہ. خیر وہ بعد میں ایک دو نعتیں پڑھی گئیں، مٹھائی منگائی، انہوں نے سب کو مٹھائی بھی دی، خیر مجھے بھی مٹھائی دی پھر انہوں نے. اور جب چلنے لگے تو پھر جاتے جاتے پھر مجھے سینے سے لگا کے کہتے ہیں مصافحہ جو آخری ہوتا ہے معانقہ، مان بھی جاؤ کہ کشف بھی کوئی حجت ہوتی ہے. تو بہرحال تو میں کشف کا کوئی انکار نہیں کر رہا لیکن حجت مطلقہ کا انکار کر رہا کہ ان چیزوں کا ثبوت اس طرح کے کشفوں سے نہیں ہوتا. تو اس لیے جو گجرات شریف میں مزارات پہ جاتے ہیں تو وہ نبی کی تعیین کر کے نہ جائیں، اس سے یہ عقیدے میں خرابی کا معاملہ ہے. تو جس کا تعیین آ گئی ہے تو اس پر تعیین کے ساتھ ہم ایمان رکھیں گے، باقی پر اجمالاً ایمان یہ کافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر جو ہے یہ تکملہ مکمل ہو گیا. تو فرماتے ہیں وَيَكْفِي فِي الْإِيمَانِ بِعُمُومِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اعتقاد أَنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ الْمُكْرَمُونَ اجتباهم بِالْوَحْيِ وَدَعْوَةِ الْخَلْقِ وَادَّعُوا النُّبُوَّةَ وَأَظْهَرُوا الْمُعْجِزَاتِ وَكَانُوا عَلَى الْحَقِّ وَالصِّدْقِ فِي تَبْلِيغِ مَا أُمِرُوا بِهِ. کہتے ہیں کہ عموم انبیاء و مرسلین پر ایمان جو ہے وہ کافی ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، اللہ نے ان کو وحی کے ساتھ چنا ہے اور مخلوق کو دعوت دینے کے لیے چنا ہے، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، معجزات کو ظاہر کیا، اور وہ حق اور صدق پر تھے اس تبلیغ میں جس کا انہیں حکم دیا گیا. تو ولا بد فی الایمان بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم سوا ذلک من الاشیاء کذا فی المعتمد. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے معاملے میں تو پچھلے انبیاء کے لیے تو یہ کافی ہے، لیکن ہمارے نبی کے معاملے میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں پر ایمان لانا وہ ضروری ہے، جیسا کہ معتمد میں ہے والقول المجمل فی الایمان به ان یصدقه فی کل ما جاء به. اور حضور پر ایمان کے معاملے میں قول مجمل تو یہ ہے کہ جو بھی حضور دین لے کر آئے ہیں وہ ان کی تصدیق کرے. وَلَهُ تَفْصِيلٌ يَجِبُ عِلْمُهُ، لیکن اس میں کچھ تفصیل بھی ہے جس کا جاننا ضروری ہے. حتیٰ لا یخالف فی التفصیل لمن آمن به اجمالا، تاکہ جس پر اجمالاً ایمان لایا ہے کہیں تفصیل میں اس کی مخالفت نہ کر لے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے وہ چیزیں کل سے پڑھیں گے کہ جو خود جن کا تعلق خاص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، یعنی آپ پر ایمان لانے میں ان چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تو وما علینا الا البلاغ المبین.